السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الست بربکم، تو ساری مخلوق نے کہا تھا کہ سارے کے سب روحوں کو جب اللہ رب العزت نے اکٹھا کیا اور ان سے اپنی ربوبیت کی گواہی مانگی تو سب نے کہا کہ قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جس نے گواہی دی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا اول من آمن باللہ وبذالک امرت وانا اول المؤمنین، کہ سب سے پہلے جس نے ایمان لایا اللہ پر وہ میں ہی ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو حبیب بنایا اس کی صفات کی وجہ سے بنایا، اس کے کمالات کی وجہ سے بنایا کہ ہمارے نبی کی صفات، ہمارے نبی کے کمالات کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی گئیں، اور وہ کیا تھی؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ 1 مہینے کی مسافت سے میرے دشمن کے اوپر میرا رعب ڈال دیا گیا۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وجعلت لی الارض، اور بنا دی گئی میرے لیے زمین کو مسجد، جہاں کہیں ماتھا ٹیکوں گا میرے لیے وہ جگہ مسجد بن جائے گی، اور جہاں کہیں مجھے وضو کی ضرورت پڑے گی اگر پانی نہیں ملے گا تو میں مٹی پہ ہاتھ پھیر لوں گا تو وہی میرے لیے طہارت کا سبب بن جائے گا۔ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، اور جس میرے امتی کو بھی اگر نماز درپیش ہو گئی اور اسے نماز پڑھنی پڑ گئی تو وہ جہاں کہیں چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اور اللہ رب العزت نے میرے لیے غنائم کو حلال کر دیا۔ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، حالانکہ حال یہ تھا کہ مجھ سے پہلے یہ غنائم کسی کے لیے حلال نہ تھے۔ پچھلی امتوں کے اندر جب کوئی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو پہاڑ پہ رکھا جاتا تھا، قربانی کو ایک بجلی آتی تھی وہ اس کے اوپر کون دیتی تھی، اس کو جلا کے راکھ بنا دیتی تھی، وہ کسی کے نفع کے لیے نہیں بچتا تھا اور یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کے حبیب کے وسیلے سے ان کی امت کو یہ فضیلت ملی کہ مغانم وہ کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حالانکہ وہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں تھے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ رب العزت نے مجھے شفاعت کا مقام عطا فرمایا، مجھے شفاعت عطا فرمائی کہ میں ساری انسانیت کی کل قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ اور وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، کوئی بھی قوم، کوئی بھی نبی وہ اپنی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اللہ رب العزت نے سب کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے یہ دعا کی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ ایک کافر بھی نہ چھوڑ، ایک کافر بھی نہ چھوڑ۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ سب کو ہلاک کر دیا۔ لیکن علماء یہاں پر بعض علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان کی امت کے لوگ ہلاک ہوئے تھے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا بھی ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو کوئی بھی نبی آیا وہ خاص علاقے، خاص ملک، خاص قبیلے، خاص قوم کے لیے آیا، لیکن ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا سارے جہانوں کے لیے۔ ہمارے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن آج بھی ان کی نبوت کا ڈنکا چاروں طرف وہ بجتا ہے، اور ہمارے نبی قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو یہ فضائل ہمارے نبی کو جو دیے تھے ہمارے نبی کی ذات کے اندر، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو اپنا حبیب بنایا۔ اور حبیب یہ حب سے نکلا ہے، حب، اور حب کہتے ہیں دانے کو، اور دانہ جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دانے کی وجہ سے 7 سنابل، 7 خوشے نکلتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے کے اندر پھر وہ 100 دانے، تو ایک دانے پہ
7 خوشے اور 7 پہ پھر 700 گنا اللہ رب العزت نے بڑھایا تو دانہ بڑھتا ہے. یوں اللہ کے دل میں اپنے نبی کی محبت وہ بڑھتی ہے اور وہ گھٹتی نہیں ہے. اللہ نے اس وجہ سے اپنے نبی کو اپنا محبوب بنایا. تو اگر کسی نے اللہ کے نبی کی شان کو دیکھنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اللہ کی جلال کو دیکھے، اللہ کو سمجھے. پھر جب وہ اللہ کو سمجھے گا تو پھر اللہ کے نبی کو سمجھ سکتا ہے. جس طرح اللہ کی کوئی تعریف کی انتہا نہیں، اس طرح ہمارے نبی کی تعریف کی کوئی انتہا نہیں. جس طرح اللہ کے مقام کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اللہ کے نبی کے مقام کی کوئی انتہا نہیں. اللہ رب العزت نے معراج کی رات اپنے نبی کو عرش پر بلوا کر بتا دیا کہ اے میرے نبی، آج سب کچھ جیسے کہ سارے میرے عرش کے نیچے ڈھکا ہوا ہے، اسی طرح تیری نبوت کے نیچے سب کچھ ڈھکا ہوا ہے. کہ جس طرح میرے عرش کے نیچے سارے آ گئے، اسی طرح تیری نبوت وہ ساری کی ساری کائنات کو چھا گئے اور ساری کائنات کو انہوں نے گھیراؤ کر لیا. ساری مقدسات مقامات، ساری مقدس ذاتیں وہ ساری کی ساری آج تیرے نیچے چلی گئیں. جس طرح میرے عرش کے اوپر اور کوئی چیز نہیں آ سکتی، اسی طرح تیری نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اس کے اوپر کوئی اور چیز نہیں آ سکتی. جس طرح میرا عرش آخری مقام ہے، اسی طرح تیرا بھی یہ آخری مقام ہے. اللہ رب العزت کی جیسے اللہ سے اوپر کوئی نہیں، اسی طرح فضائل میں اللہ کے نبی سے بھی اوپر کوئی نہیں. اللہ کے نبی کی نبوت کامل، اللہ کے نبی کی نبوت جامع. اللہ رب العزت خود اول، اپنے نبی کو بھی نبوت میں اول بنایا. اللہ رب العزت خود صفات میں اول، اپنے نبی کو بھی صفات کے اعتبار سے سب سے پہلے رکھا. اور اللہ خود فرماتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الاول والآخر، وہ اللہ اول بھی ہے، وہ اللہ آخر بھی ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی آخر بنا دیا. اور اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں خاتم النبیین بنا دیا. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے آخر میں بھیجے گئے. تخلیق سب سے پہلے ہوئے، لیکن ان کو بھیجا سب سے آخر میں گیا، رکھا سب سے آخر میں گیا. سارے انبیاء آتے گئے، اللہ کے نبی کی نبوت کا پرچار کرتے گئے اور آخر کار پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا جلوہ 4 دانک کیا. اور 4 دانک اللہ کے نبی نے اپنے نبی کا ڈھنڈورا پیٹا اور اعلان کروایا کہ میں جس نبی کو بھیج رہا ہوں وہ نبی آخری نبی ہوگا، اس نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ قیامت اور میرے درمیان کوئی بھی نہیں ہے. میرے بعد اب جس طرح ساری امتیں آتی تھیں، ان کے بعد ایک امید ہوتی تھی کہ کوئی اور نبی آئے گا، لیکن اب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھی آخر میں رکھا اور خاتم النبیین بنایا اور نبیوں میں سب سے آخر میں بنایا، مرتبوں میں بھی سب سے آخر میں کر دیا کہ پہلے بھی اور آخر میں بھی. ابتدا بھی ہمارے نبی سے کسی چیز کی فضیلت کی شروع ہوتی ہے اور پھر انتہا بھی ہمارے نبی پر ہی ہوتی ہے. کائنات ابھی بنی نہ تھی، اللہ کے نبی کے تذکرے تھے. کائنات کا نبوت کا سلسلہ شروع نہ ہوا تھا، اللہ کے نبی کے تذکرے تھے. اور اب جب نبوت ختم ہوئی تو تب بھی اللہ کے نبی کے تذکرے ہیں. تو اللہ جس طرح خود اول اور پھر آخر، اسی طرح اللہ رب العزت کا نبی بھی اول اور پھر آخر اور خاتم النبیین اور خاتم الرسل بنا کر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھیجا. صفات اللہ کے نبی کے اوپر انتہا کر دیں، اخلاقیات کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، اور ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر
انتہا کر دی، اب اس سے کوئی بہترین عبادت کی شکل نہیں ہو سکتی، اس سے بہترین کوئی سجدے کی شکل نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی رکوع کی شکل نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی روزوں کا سلسلہ نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی اخلاق نہیں ہو سکتے۔ جو ہمارے نبی کے اخلاق ہیں وہی قیامت تک کے لیے اخلاق ہوں گے، جو ہمارے نبی کی نماز ہے وہی قیامت تک کے لیے نماز ہوگی، جو ہمارے نبی کی کتاب ہے وہی قیامت تک کے لیے کتاب ہوگی۔ ہمارے نبی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوئے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی زندگی، ہمارے نبی کی حیات طیبہ آج بھی ہمارے پاس ایسے محفوظ ہے کہ جب طالب علم کو محدث پڑھاتا ہے اور حدیث کا درس ہوتا ہے تو وہ حدیث پڑھاتے ہوئے ان کو کیا کہتا ہے کہ یہ چند ایام ہیں کہ جو ہم اللہ کے نبی کی صحبت میں گزاریں گے۔ اللہ کے نبی کی ذات ہم سے گم ہوئی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے تذکرے آج بھی وہ ہم میں موجود۔ اللہ کے نبی صرف جسماً ہم سے غائب ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو اگر ہم آج بھی دیکھنا چاہیں اپنے تخیلات کے اندر کہ ہمارے نبی کی ناک کیسی تھی، ہمارے نبی کا کردار کیسا تھا، ہمارے نبی اٹھتے کیسے تھے، ہمارے نبی بیٹھتے کیسے تھے، ہمارے نبی کی چال کیسی تھی، ہمارے نبی کی ڈھال کیسی تھی، بات کا انداز کیا تھا، محفل میں ہاتھ کیسے ہلاتے تھے، محفل میں بیٹھتے کیسے تھے، محفل میں دیکھتے کیسے تھے، کسی سے ملاقات کرتے تھے تو کس انداز میں کرتے تھے، کھانا کھاتے تو کس انداز میں کھاتے تھے، کپڑے پہنتے تھے تو کیسے پہنتے تھے، کپڑے پہننے کا طریقہ کیا تھا، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ کیا تھا، ایک ایک چیز ہمارے نبی کی وہ آج تک ہم پر محفوظ ہے۔ گویا کہ ہمارے نبی کی ذات آج بھی ہمارے تخیلات کے اندر ہمارے سامنے ہے۔ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو اپنے تخیلات میں آج بھی اپنے نبی کی اپنائیت کو محسوس کر سکتے ہیں، اپنے نبی کے ساتھ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ گویا کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، ہم اللہ کے نبی سے آج بھی مشورے کریں، یہ سب چیزیں ہم تخیلات میں محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے نبی سب سے آخر میں بھیجے گئے، ہمارے نبی پر انتہا ہو گئی، تو اول بھی اللہ ہے تو اللہ کا حبیب بھی اول، آخر بھی اللہ ہے تو اللہ کا حبیب ہی آخر ہے۔